میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں آصف جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریل ٹی وی۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ایک اہم تاریخی اور ثقافتی ملک مصر کی۔ دوستو مصر کو اکثر فرعونوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخی عمارتوں، مومیوں اور دریائے نیل کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دوستو مصر کو دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے پاس دنیا کا سب سے پرانا پیپائرس موجود ہے؟ دوستو مصر میں 7000 سال پرانی تاریخ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مصر کے بارے میں ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو کہ آپ مصر کے بارے میں پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو مصر کی تاریخ اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ آپ لوگوں کے لیے مصر کی تاریخ پہ ایک الگ سے تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی، کیونکہ مصر کی تاریخ بہت وسیع ہے، اس لیے ایک ویڈیو میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو مصر کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ ملک 4 صدی عیسوی سے آباد ہے۔ یہاں قدیم مصری تہذیب نے بڑے بڑے پیرامڈز بنائے، جن میں سے سب سے مشہور غزہ کا عظیم پیرامڈ ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں کئی قدیم مومیوں کی باقیات بھی پائی جاتی ہیں۔ دوستو مصر کی تاریخ مومیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ایک ایسی رسم تھی جس میں مردوں کی لاشوں کو خاص طریقے سے محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ ان کی روح آخرت میں واپس جا سکے۔ دوستو مصر کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو اس کی آبادی تقریباً 100 ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ دوستو مصر کا کل رقبہ تقریباً 10,01,450 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا 30واں سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ مصر کا زیادہ رقبہ صحرائی ہے اور صرف 3.5% زمین قابل کاشت ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کی زرخیز زمین مصر کی آبادی اور معیشت دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو مصر کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں اسرائیل، غزہ کی پٹی اور بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا جیسے ملک ہیں۔ دوستو مصر کا کیپٹل قاہرہ ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا عرب شہر بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر کے شہر قاہرہ میں اسلامی دنیا کی سب سے پرانی اور مشہور جامعۃ الزہرا واقع ہے؟ دوستو قاہرہ میں آپ کو پرانی اور نئی دونوں چیزیں نظر آئیں گی۔ یہاں پر پرانی مصری تہذیب کے ساتھ ساتھ جدید شہروں کی طرح کی عمارتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اس شہر کے پاس سے نہر نیل گزرتی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر میں پینے کے صاف پانی کی کمی ہے، لیکن یہ اس کمی کو دریائے نیل سے پوری کرتا ہے۔ دوستو مصر کے اگر موسموں کی بات کی جائے تو مصر کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں کچھ علاقوں میں ٹھنڈ بھی پڑتی ہے۔ دوستو مصر میں اگر زبانوں کی بات کی جائے تو اس کی قومی زبان عربی ہے جو کہ یہاں کی اکثریت آبادی بولتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی اور فرانسیسی بھی بولی جاتی ہے۔ انگلش کو ایجوکیٹڈ لوگ بولتے ہیں اور فرانسیسی پرانے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ دوستو مصر کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مصر کی 90% آبادی سنی مسلم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہودی اور بہائی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ دوستو مصر کے دلچسپ حقائق میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں کے لوگ کافی زیادہ تعلیمی اور علمی شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مصر کے اگر کرائم ریٹ کی بات کی جائے تو یہاں کا کرائم ریٹ کافی کم ہے اور یہاں کے لوگ کافی امن پسند ہیں۔ دوستو مصر کی معیشت میں ایگریکلچر، ٹورزم اور قدرتی وسائل جیسے تیل اور گیس کا بڑا حصہ ہے۔ دوستو مصر کی معیشت میں زراعت کا بڑا حصہ ہے اور یہاں گندم، کپاس اور چاول کی کاشت کی جاتی ہے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر کی سیاحت بھی معیشت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں۔ مصر کے لوگوں کی مہمان نوازی اور دوستانہ رویہ بہت مشہور ہے۔ دوستو مصر کے کھانے بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، جن میں کشری، مولکھیا اور فلافل شامل ہیں۔ دوستو اب میں آپ کو مصر کے کچھ مشہور سیاسی مقامات کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مصر کی سیر کرتے وقت آپ کو غزہ کے پیرامڈز، ابو سمبل
लक्सर का मंदिर और दरियाए नील पर कश्ती की सवारी जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मिस्र का नाम लेते ही सबसे पहले जो चीज ज़हन में आती है वो है अहरामात और अबू सिम्बल। ये दुनिया के 7 अजायब में से एक हैं। दोस्तों, अहरामात कदीम मिस्री फ़िरौनों की कब्रें हैं और अबू सिम्बल में फ़िरौन रमसदोम का एक बहुत बड़ा मुजस्मा है। दोस्तों, लक्सर का मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत और कदीम मंदिर है। ये मंदिर कदीम मिस्री देवता अमून रा के नाम पे बनाया गया। दोस्तों, ना सिर्फ ये बल्कि मिस्र का नेशनल म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। यहाँ आपको कदीम मिस्री तहजीब के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको फिरौनों के मुजस्मे, ममियाँ और पुरानी चीजें नजर आएंगी। जहाँ कदीम मिस्री नवादरात मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र के शहर अस्वान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम मौजूद है जो अस्वान हाई डैम कहलाता है। इस डैम की तामीर 1960 की दिहाई में हुई और ये दरियाए नील पर बना हुआ है। दोस्तों, मिस्र के अगर मशहूर फेस्टिवल्स की बात की जाए तो यहाँ रमज़ान, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और मिलादुन नबी बड़े इत्माम से मनाए जाते हैं। मिस्र के कल्चर में मौसीकी, रक्स और दस्तकारी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, मिस्र की मौसीकी में ओद, कानून और रबाया जैसे साज इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र के मशहूर रक्स में बेली डांस शामिल है जो दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, मिस्र की दस्तकारियों में कालीन, जेवरात और कपड़े शामिल हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, मिस्र न सिर्फ अपनी कदीम तारीख और सकाफत बल्कि अपने साहिली इलाकों की वजह से भी दुनिया में मशहूर है। मिस्र के साहिली इलाके बहर अहमर और बहर रूम के किनारे वाक़ हैं और यहाँ पर खूबसूरत रिजॉर्ट्स, बीचेस मौजूद हैं। दोस्तों, शर्म अल शेख ये मिस्र का सबसे मशहूर साहिली शहर है। यहाँ पर आपको शानदार होटल्स, खूबसूरत साहिल और पानी के अंदर की दुनिया का नज़ारा करने का मौका मिलेगा। शर्म अल शेख डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। हूरगदा एक और मशहूर साहिली शहर है जो शर्म अल शेख के करीब वाक़ है। यहाँ पर आपको शर्म अल शेख की निस्बत ज्यादा सस्ता और पुरसकून माहौल मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सी प्लेसेस हैं जहाँ जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि मुर्सल आलम, अलस्कंद्रिया, रईसुल बर वगैरह। दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी जगह को विजिट किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मिस्र की तारीख में कई मशहूर शख्सियात भी गुजरी हैं जिनमें फिरौन तूत अनखामून, क्लियोपेट्रा और रामसेस दोम शामिल हैं। दोस्तों, मिस्र का कॉलिंग कोड +20 है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अगले सफर तक अपने दोस्त को दें इजाजत। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।